علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نائنتھ کے پیارے بچوں اور بچیوں، ہم لوگوں نے اس نظم کو لاسٹ پیریڈ میں ایک پودا اور گھاس کے نام سے جو ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا، اور ہمارا یہ وعدہ تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے ایکسرسائز کو کمپلیٹ کروانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ تمام ویڈیو کو سن لیا ہوگا اور جلد سے جلد اس کا کام بھی کمپلیٹ کر کے آپ بھیج دیں گے۔ غور کیجئے، سب سے پہلے ہے یہاں پہ آپ کو کچھ کام نہیں کرنا ہے، صرف ایک چیز، ایک لیسن جو اس سبق سے ملتا ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک ڈرامائی نظم ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی نظم ہے جو ڈرامے کے انداز میں ہے۔ شاعر نے گھاس اور پودے کو کردار بنا کر ان کی گفتگو کو پیش کیا ہے۔ گھاس اور پودے جو کبھی بات نہیں کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن شاعر نے اس کو ایک جو ہے لیونگ تھنگ کی طرح بنا کر کے پیش کرنے کی اسماعیل میرٹھی نے کوشش کی ہے۔ اسی کو ڈرامائٹ کہتے ہیں۔ اس طرح کے کردار کو، جب ایسی چیز جو بولتی نہ ہو اس سے بولنے کا کردار کیا جائے، ڈرامائٹ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ہمیں کیا پتہ چلا، ڈرامائٹ کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی ایسی چیز جو نان لیونگ تھنگ ہو یا نہ بولتی ہو، اس کو جو ہے کردار بنا کر کے اس کا پیش کرنا ہے کہ وہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، کر رہا ہے، اس طرح پیش کرنا ہے، اس کو ڈرامائٹ کہتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ بتانا ہے، دنیا میں سب برابر ہیں۔ اس نظم سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سب برابر ہیں، لیکن عمل اور نتیجے سے وقار یا مرتبے میں زیادتی یا کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن محنت سے، عمل سے، فائدہ پہنچانے سے لوگوں کے جو ہے مرتبے میں اور مقام میں، گریٹنس میں کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے۔ نظم میں پودے کو زیادہ فائدہ مند بتایا گیا ہے، اس لیے گھاس کے مقابلے میں اس کی قدر زیادہ ہے۔ گھاس بھی اپنی امپورٹنس رکھتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پودا زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ اس سے آپ کو پھل بھی مل جاتا ہے، بڑوں کے سایہ بھی مل جاتا ہے۔ حالانکہ گھاس کی اپنی اہمیت ہے۔ ہم لوگ جو شہر میں خاص طور سے رہتے ہیں، وہ گھاس کے لیے بہت ترستے رہتے ہیں، ان کو جو ہے گھاس اچھی لگتی ہے، لیکن وہ اس کی امپورٹنس جو ہے پودے کے مقابلے میں بہرحال پھر بھی کم ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ سوال جواب کرنے جا رہے ہیں ہم۔ حالانکہ آپ کو خود کوشش کرنی چاہیے سوال جواب کرنے کے لیے، پھر میں کروا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو اپنے سے کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ نظم میں گھاس نے پودے سے کیا کہا؟ نظم کے اندر گھاس جو بات کر رہا ہے، اس نے پودے سے کیا کہا؟ آئیے دیکھتے ہیں، نظم میں گھاس نے پودے سے کیا کہا تھا۔ بڑی لمبی گفتگو ہے کہ گھاس نے پودے سے کیا کہا۔ یہ یہاں سے لے کر کے، ویسے تو گھاس کہتی ہے سے لے کر کے یہ پورا اور آگے تک کا ہوگا، جس کو ہمیں لکھنا پڑے گا، لیکن اس کو نہیں لکھتے ہیں بلکہ شارٹ کٹ میں لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نظم میں گھاس نے پودے سے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کو ہم لوگ ویسے ہی لکھوا دیتا ہوں میں۔ گھاس نے پودے سے کیا کہا، ہم لکھ دیں گے کہ نظم میں گھاس نے پودے سے شکایت کی کہ ہم دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، مگر آپ یعنی پودا لکھ دیتے ہیں بریکٹ میں، آپ کی یا آپ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ مجھ کو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نظم میں گھاس نے پودے سے شکایت کی کہ ہم دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، مگر آپ یعنی پودے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ مجھ کو حاصل نہیں ہے، تو یہ شکایت کیا تھا۔ باقی شارٹ کٹ میں لکھوا دیا ہے، حالانکہ جواب بہت لمبا ہو جاتا ہے اگر ویسے لکھتے ہیں۔ پودے پر عنایت کی نظر ہونے سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب بھی اسی میں لکھ لیتے ہیں ہم۔ پودے پر عنایت کی نظر ہونے سے کیا مراد ہے؟ پودے پر عنایت کی
نظر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس پر تمام لوگ مہربان ہوتے ہیں اور اس کی زیادہ خاطر مدارات کرتے ہیں۔ دیٹس آل، یہ جواب آپ کا ہو جائے گا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، پودے نے گھاس کی شکایت کو بیجا کیوں کہا؟ پودے نے گھاس کی شکایت کو بیجا کیوں کہا؟ یہ بھی آپ کو نظم میں دکھ سکتا ہے۔ تو اس کو بھی لکھوائی دیتے ہیں۔ پودے نے گھاس کی شکایت کو بیجا اس لیے کہا کیونکہ اس کی شکایت درست نہیں تھی، کیونکہ دنیا میں صرف اسی کی عزت ہوتی ہے جس سے فائدہ جڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پودے نے گھاس کی شکایت کو بیجا اس لیے کہا کیونکہ اس کی شکایت درست نہیں تھی، کیونکہ دنیا میں صرف اسی کی عزت ہوتی ہے جس سے فائدہ جڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ کوشچن ہے کون سا ہے لاسٹ کوشچن؟ دنیا میں عزت کا صحرا کس کے سر بنتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ بک میں سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ پہلے کوشچن میں اتار لیں گے، دنیا میں عزت کا صحرا چلیے میں ایسے لکھ دیتا ہوں، یہ والی لائن میں آپ کو جواب مل جائے گا ویسے، لیکن میں لکھوا دیتا ہوں، دنیا میں عزت کا صحرا اس کو ملتا ہے جس سے نفع یعنی فائدہ، جس سے نفع پہنچے، جس سے فائدہ پہنچے گا صرف اسی کو جو ہے عزت کا صحرا ملے گا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ بآسانی اس کو کر سکتے ہیں، میں نے ویسے کروا دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ خود سے اس کو کرنا چاہیں تو یہ زیادہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور مجھے بھی زیادہ خوشی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ میں نے جو لکھوا دیا آپ اسی کو لکھ لیں، آپ اگر خود سے اس کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جو ہے زیادہ مفید بھی ہوگا، ساتھ میں مجھے بھی خوشی ہوگی اس بات کی کہ آپ نے خود سے کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے عملی کام، نیچے لکھے ہوئے مصرعوں کو مکمل کیجیے۔ مٹی اور پانی، آپ اس کو نظم میں دیکھ کر کے بآسانی مکمل کر سکتے ہیں۔ مٹی اور پانی، پہلے ہی پیج میں آپ کو مل جائے گا، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو مل جائے گا یہاں پہ، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے ڈیش یکساں ہیں بنی، ڈیش یکساں ہیں بنی، اسی کے نیچے والی لائن، واسطے دونوں کے یکساں ہیں بنی، یہ پہلا اور دوسرا مصرع یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟
ڈیش یوں سر ہلا گھاس سب بیجا، یہ دونوں جو لائن ہے آپ کو مل جائے گا بک میں ایک ہی جگہ، وہ جگہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں لائن، یہ والی لائن اور یہ والی لائن آپ کا پورا ہو جائے گا کہ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا، گلا مطلب شکایت، شکوہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا فل ان دا بلینکس بھی ہو گیا، مصر مکمل کریں ہو گیا۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملے میں استعمال کیجیے، یہ آپ کو خود کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اتفاقاً میں جا رہا تھا، اتفاقاً میری ملاقات میرے استاد سے ہوئی۔ نفع تمیز، تمیز مطلب فرق، اور بیشتر یہ تمیز والا نہیں ہے، بدتمیز اور تمیز والا، یہ فرق والا ہے، ڈفرینس والا۔ بیشتر مطلب اکثر و اکثر، ٹھیک ہے۔ رفیق مطلب دوست، اس کو آپ کو سینٹینس بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظم میں محاورے چن کر لکھیے، اس نظم میں کچھ محاورے آئے ہوئے ہیں، ان کو چن کر لکھنا ہے۔ اس میں سے کم 2 محاورے ضرور چن کر کے لکھ دیجیے گا، یہ کام بھی آپ کو کرنا ہے۔ اس سبق کو آپ جلدی سے آپ کمپلیٹ کر کے مجھ کو بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ سبق کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔